اور یہ اس کی تعریفیں کر کے اب اسے انعام دینا چاہ رہا تھا. انعام حجاج کا بنو امیہ کا انعام یہی ہوتا تھا، مسلمانوں کی عورتیں اپنے وفاداروں میں بانٹ دیتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے کہ بنو امیہ یہ سب کچھ دیتے ہیں. اب علی کے پاس جاتے جا کر اپنے حصے سے زیادہ بیت المال مانگتے کہ 2 کلو گندم اور دے دو، وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے، اپنے حق سے زیادہ نہیں دے سکتا. اور بنو امیہ یہ تک انہیں پیشکش کرتے تھے. اب یہ وجہ بنی، وہاں رش اس وجہ سے پڑا. عزیزان من، کہا کہ انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، اپنی بیٹی کی شادی نکاح عبداللہ سے کر دے، اس دہشت گرد سے، اس بدماش سے، اس دہشت گرد کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دے. ثم فقال لا واللہ ولا کرامتا. اسماء ابن خارجہ نے حجاج کو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، یہ بے شرف انسان ہے، یہ بے حیثیت انسان ہے، یہ گھٹیا انسان ہے. میں ایک بڑے قبیلے کا ہوں، محترم ہوں، عزت دار انسان ہوں، میں کیسے اس کو بیٹی دے سکتا ہوں؟ فدعا لہو بالسیاط. حجاج نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، وہ کوڑا لے کر، تازیانہ لے کر آ گیا. فقال، جو ہی اسماء ابن خارجہ نے جلاد دیکھا دربار میں، دفتر میں، فقال انا ازوجہ، ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں، غلطی ہو گئی، شادی کرتا ہوں بیٹی کی. اور اس نے وہیں پر اس وحشی اور درندے کے ساتھ شادی کر دی. ثم بعث الى سعید ابن قیس الحمدانی. حمدان ایک قبیلہ اور ہے، عربی قبیلہ ہے. اس قبیلے کے طرف بندہ تھا سعید ابن قیس، یہ بھی انہی کا تھا، بنو امیہ کا سپاہی تھا اور ان کے فوج کا حصہ تھا. چونکہ اسے پتہ تھا اس کی بھی جوان بیٹی گھر میں موجود ہے، اور خصوصیات عورتوں کی ان کے پاس تھیں کس قسم کی ہیں. جیسے آج کل یہ اوباش لوگ تصویریں خواتین کی جمع کرتی ہیں، وہ خواتین جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، اپنی طرف سے اپنی تصویریں، گھریلو تصویریں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں. سوشل میڈیا میں جو کچھ جاتا ہے وہ صرف آپ کے بھائیوں بہنوں تک نہیں جاتا، وہ ہر ایک تک جاتا ہے. اور یہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ یہ سب کچھ تصویریں کلیکٹ کر کے ہر پیج سے، ہر سائٹ سے سلیکٹ کر کے پھر انہیں کام ملانا. جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں روزمرہ یہ دھندا ہو رہا ہوتا ہے. نہ کریں. باعفت خواتین، باعزت خواتین، مومن گھرانوں کی خواتین اپنی تصاویر، فیملی تصاویر، یادگار تصاویر جو بنائی ہوئی ہیں وہ نیٹ پر کبھی بھی نہ چڑھائیں، کسی کو بھیجنے کے لیے بھی. ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنے بلکہ ان کو ان ڈیوائسز میں، موبائل میں اور کمپیوٹر میں رکھیں ہی نہیں، ان کو علیحدہ سے کسی جگہ پر محفوظ کریں. چونکہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں آگے کمپیوٹر چوری ہو سکتا ہے یا اس کا ڈیٹا آپ کی اطلاع کے بغیر کوئی دوسرا آدمی، یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں دوسرا آدمی گھس کے ساری تصویریں آپ کی نکال سکتا ہے آپ کے بتائے بغیر. آپ کے موبائل میں جو کچھ ہے، موبائل آپ کا چوری ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، آئے دن گم ہوتا ہے، آپ کی ساری تصویریں بھی اس میں جاتی ہیں. یہ نہ کیا کریں، یہ احتیاط کریں یہ کام. یہ بھی بنو امیہ کا طریقہ ہے، خواتین کا ڈیٹا جمع کرنا، نامحرم خواتین کا. کیوں کرتے ہیں؟ پھر اسے کاروبار کرتے ہیں. حجاج نے یہی کام کیا. دوسرا آدمی سعید ابن قیس حمدانی تھا، یہ رئیس الیمانیہ، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. اسے بلایا اور کہا کہ انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، تو بھی اپنی بیٹی اس گماشتے مشٹنڈے سے تو بھی اس کی شادی کر. 2 لڑکیاں بیک وقت، انہیں کہا کہ تم دونوں اپنی بیٹیاں اس کو دے دو. قال انزوج عبداللہ ابن ہانی ابن تک، قال ومن عود، اس نے کہا کہ یہ عودی ہے، یہ قبیلہ عود سے ہے. حمدانی نے تعجب سے کہا کہ یہ عود سے ہے نا؟ یہ کہا ہاں. کہا کہ پھر میں اس کو اپنی بیٹی دوں، میں اس کو دوں؟ میں آپ کو پتہ نہیں میں کس قبیلے سے ہوں، یہ کس قبیلے سے ہے. یعنی یہ کتنا گھٹیا، وہی ذات پات کا جو پاکستان میں نظام ہے. اگر کسی چودھری کو کہے نا کہ آ کے مثلا فرض کرو یہاں پاکستان میں جن ذاتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا،
کسی اس کو دے دو بیٹی تو وہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے, مر جاتا ہے, اس کے ساتھ یہ بات ہی کرے تو مر جاتا ہے. ہر چند پاکستان میں ابھی یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ شادی شدہ آدمی کو جا کر کہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تاکہ میں اس سے شادی کروں, اور وہ بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ میں آج ہی طلاق دیتا ہوں اور آج ہی آپ شادی کر لیں, اور پھر وہ عدت سے بھی پہلے شادی کر لیں. یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے یہ کام, یہ سعادت بنو امیہ کہ ہاں یہ سعادت لیتے تھے لوگ اس وقت, یہ کام کرتے تھے. یہ اس نے کہا یہ عود ہے, میں اس کو دوں بیٹی؟ کہا ہاں اسی کو دو. واللہ لا ازوجہ ولا کرامتا, یہ میری توہین ہے, اس میں میرے لیے کوئی عزت نہیں ہے اور میں نہیں دوں گا. قال ہاتوا السیوف, حجاج نے کہا جلاد کو کہ تلوار لے کر آ جا. پہلے کے بارے میں کہا کوڑا, وہ اتنا ہی تھا, کوڑے سے ڈرنے والا تھا. یہ دوسرا ذرا زیادہ سخت تھا تو اس کے لیے تلوار منگوائی. جو ہی اس نے تلوار دیکھی, قال دعنی حتی اشاور اہلی, ہمدانی نے کہا کہ مہلت دے, میں مشورہ تو کروں اپنے خاندان سے. فشاورہم, اس نے کہا خاندان کو ادھر ہی بلا کے مشورہ کر. خاندان آ گیا, وہیں مشورہ ہوا, وہیں فیصلہ ہوا, اس کی بھی ہو گئی شادی اس کے ساتھ. فقالوا زوجہ لا یقتلک ھذا الفاسق فزوجہ. فقال لہ الحجاج, یہ دونوں لڑکیاں اس دہشت گرد بدماش کے حوالے کرنے کے بعد اب حجاج نے اس عبداللہ ہانی کو کہا, یا عبداللہ ابن ہانی, وہ یمنی جو کعبہ جلانے میں اس کے ساتھ تھا اور تمام جرائم میں اس کے ساتھ مجرم تھا. اس نے اب اس کو جتلایا کہ یا عبداللہ قد زوجتک بنت سید فزارہ وابنت سید حمدان و عظیم کحلان. عبداللہ دیکھا تو اتنا گھٹیا پست آدمی اور گھٹیا قبیلے سے بھی ہے اور خود بھی بہت گھٹیا ہے, لیکن میں نے 2 قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں تیرے لیے میں نے سلیکٹ کی اور تیرے گھر آ گئی ہیں, اب تیرے پاس ہیں. یہ دیکھا تو نے کہ میں نے یہ کام کر لیا تیرے لیے. اب اس کو احساس ہوا عبداللہ ابن ہانی کو کہ یہ میری تحقیر کر رہا ہے, تذلیل کر رہا ہے, کہ مجھے پست اور گھٹیا کہہ رہا ہے, اور یہ احسان جتلا رہا ہے کہ اس نے 2 بڑے خاندانوں کی بیٹیاں لڑکیاں یہ میرے حجلے میں بھیج دی ہیں, جبکہ میں اتنا اعلیٰ خاندان کا نہیں ہوں. فقال, عبداللہ ابن ہانی یہی مجرم حجاج کو کہتا ہے, لا تقل اصلح اللہ الامیر ذالک, اے امیر حجاج آپ ایسی بات مت کرو کہ میں گھٹیا خاندان سے ہوں اور یہ بڑے عزت والے خاندان ہیں. فإن لنا مناقب ما هي لأحد من العرب. عبداللہ ابن ہانی, اب یہاں سے توجہ کرنی ہے آپ نے. عبداللہ ابن ہانی کہتا ہے کہ حجاج میرے اتنے فضائل ہیں, مناقب ہیں, اعلیٰ اوصاف ہیں جو پورے عرب میں کسی کے اندر تجھے نہیں ملیں گے. تو بے شک تحقیق کر, جستجو کر, چھان بین کر, جو اوصاف میرے اندر ہیں وہ کسی عرب کے اندر نہیں ہیں. اب حجاج تو جانتا تھا اس کو کہ یہ کون آدمی ہے. تعجب ہوا حجاج کو کہ تیرے اندر اور مناقب, تیرے اندر اور فضائل, تیرے اندر اور اعلیٰ صفات, یہ کیا